ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور خصوصاً سفر کی جو 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام پر جو زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور خصوصاً اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اگر حصہ لینا ہے تو بچوں کو اچھے تعلیم سکھانے میں حصہ لیا جائے، حضور کی محبت سکھانے میں حصہ لیا جائے، بزرگان دین کے واقعات سنانے میں حصہ لیا جائے، لیکن ہماری مائیں بہنیں اس معاملے میں بڑی آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ جب 13 تیزی کا موقع آتا ہے تو بڑی زیادتیاں اس میں کی جاتی ہے، اور پھر اگر ہم اپنی مائیں بہنوں پر نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے بچوں کے ہاتھوں میں کالے تاگے باندھتے ہوئے خواتین ہی نظر آتی ہے۔ پکڑ پکڑ کر بچوں کو باندھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر چھوٹے بچوں کو اس طرح کی نیت سوچ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کالے تاگے باندھتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، یہ اچھا نظر آئے گا، تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ کالے تاگے باندھنے سے نظر نہیں لگے گی، بد نظری نہیں ہوگی، بچے کی طبیعت نہیں بگڑے گی، اس طرح کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے سامنے رکھے ہیں ان طریقوں پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مولا میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، مرنے جینے پر ایمان لایا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ مولا تو ہی ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر اس طرح کا یقین کامل رکھ لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ میں تم میں دو عظیم، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور دوسری میری سنت ہے، اور بعض روایات میں بتلایا گیا کہ دوسری اہل بیت کی عطرت ہے۔ اور قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو کامیاب اور کامران رہو گے، گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، ساری زندگی صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق اور رزاق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود السلام عقائد و جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں
کلمہ گو مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے میں پیدا شدہ ایک عظیم بیماری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور ماہ سفر المظفر اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ اور حدیث شریف پر کچھ لب کشائی کروں، آپ کو تاریخ کے اس بھولے ہوئے باب کی طرف لیے چلتا ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے رہبر کائنات، فخر کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے جو سفر حج آپ نے فرمایا ہے اسے تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 1,40,000 سے زائد جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ موجود تھے، اور حضور پاک علیہ السلام اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے میدان مینا میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، آج کی میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کے جتنے رسوم ہیں ان تمام رسومات کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، انہیں ختم کرتا ہوں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور دوسری میری سنت ہے، اور بعض روایات میں بتلایا گیا کہ دوسری اہل بیت کی عطرت ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو کامیاب اور کامران رہو گے، گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، ساری زندگی صراط مستقیم پر قائم رہو گے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام نے جو عظیم خطبہ دیا اس میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اسلام میں چھوت چھات ہے، نہ بیماری کا متعدی ہونا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور دور جاہلیت کے جتنے رسوم ہیں ان تمام رسومات کو ختم کرنے کا حضور نے اعلان فرما دیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایسے رسوم ہیں جو کبھی دور جاہلیت میں تھے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں رس بس چکے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہے۔ آج مسلمان ان رسومات کی ادائیگی کو بہت بڑی اہمیت دے رہے ہیں، انہیں فرضیت کا انہیں مقام دیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ دو باتوں کا ذکر فرما دیا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اور دوسرا حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید اور اس کے احکامات اور حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، اور اسی میں اس کے لیے کامیابی کو رکھا گیا ہے، کامرانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو وہ لوگ تباہ و تاراج ہو گئے اور ان کا نام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔
الغرض حاضرین کرام، ماہ سفر المظفر کے مہینے کی آمد ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سفر المظفر کہا ہے۔ کامیابیوں کا مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے، سرفرازیوں کا مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے، اور تاریخ اسلام سے تعلق رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت سی ایسی جنگیں ہیں جو ماہ سفر المظفر میں لڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کوئی بھی نیا کام انجام دینے کے لیے، کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلا شادی بیاہ کرنا یا کاروبار کا آغاز کرنا یا مکان کی تعمیر کرنا یا دکان کا کھولنا، الغرض کسی نئے کام کا اس میں آغاز نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو چھوت چھات پر یقین رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنے کے بجائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے، جب بھی کوئی نئے کام کا آغاز ہوتا ہے یا کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے تو ہم میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو کسی عامل سے پوچھے بغیر کسی کام کا آغاز نہیں کرتے، کسی عامل کے پاس جائے بغیر اس کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی صحت مند آدمی بیمار آدمی کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو اس بیمار آدمی کی بیماری صحت مند آدمی کو لگ جائے گی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ بیماری متعدی نہیں ہے، کہ کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے کوئی صحت مند آدمی بیمار نہیں ہوتا، اس کی صحت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور حاضرین کرام، بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہیں جو چہار شنبے کے دن کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کسی کام کے آغاز کرنے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کر دیکھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کیا یہ تمام باتیں اسلامی تعلیمات سے کیا اس کا تعلق ہے، کیا حضور پاک علیہ السلام نے ان باتوں کے متعلق کس طرح آپ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو اب ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان میں اللہ نے سارا قرآن مجید نازل فرمایا، جن کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو وجود بخشا ہے، اور پھر انہی کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا، بھلائی اور خیر والی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اگر ہمارا عقیدہ سفر المظفر کے مہینے کو لے کر یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خامی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمات اسلامیہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو معلوم کرنے اور اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض حاضرین کرام، بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں، بیمار آدمی کے پاس جا کر بیٹھنے سے بیماری لگ جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں بتلا دیا گیا کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرضگزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹوں میں کہیں سے ایک خارش زدہ اونٹ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے تمام اونٹوں میں وہ خارش پھیل گئی ہے اور وہ خارش زدہ ہو گئے ہیں، خارش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ظاہر ہونے لگے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اجرب الاول، کہ پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے بنایا؟ تو وہ صحابی رسول کے پاس
خاموش ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہ تھا، یہ کہنے کے علاوہ کہ اللہ نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا جواب موجود نہ تھا۔ تو صحابی رسول نے خاموشی کو اختیار کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارش میں مبتلا کیا، اور دوسرے اونٹ بھی جو خارش میں مبتلا ہوئے ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل موجود نہیں ہے۔ اور پھر حاضرین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگ جاتی ہے، جس طرح آج ہمارے پاس یہ خیال موجود ہے، آئی فلو جو چل رہا ہے، آشوب چشم کی بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کی جو بیماری آ رہی ہے، آنکھیں جو لال ہو جا رہی ہے، آج ہمارا یہ خیال ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آئی فلو شخص کے پاس چلے جائے جسے آشوب چشم ہو گیا ہے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے آنکھوں کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی آئی فلو ہو جائے گا، ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہے، بیمار کے پاس جانے سے بیماری نہیں لگتی، تو ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ اگر کسی بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگتی تو پھر حضور پاک علیہ السلام نے بیمار کی عیادت کرنے کا حکم کیوں فرمایا ہے؟ اور نہ صرف حکم فرمایا بلکہ خود حضور پاک علیہ السلام بیماروں کے پاس جا کر ان کی بیمار پرسی کیا کرتے، ان کی طبیعت پوچھا کرتے، ان کی عیادت کیا کرتے، اپنے تو اپنے، غیر ایمان والوں کے پاس بھی، غیر مسلموں کے پاس بھی جا کر حضور پاک علیہ السلام نے ان کی عیادت فرمائی ہے، مریضوں کا حال چال پوچھا ہے۔ آپ حضرات نے بارہا وہ واقعہ سنا ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کسی راستے سے گزرتے تو ایک بوڑھی عورت کی عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک اپنے گھر کا سارا کوڑا کچرا جمع کرتی، اور جب حضور پاک علیہ السلام کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوتا تو وہ حضور پاک علیہ السلام پر وہ کوڑا کچرا ڈال دیا کرتی۔ چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک دن حضور کا گزر اس کے گھر کے پاس سے ہوا اور اس نے آپ پر کوڑا کچرا نہیں ڈالا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت فرمایا، اس کی طبیعت کے متعلق آپ نے معلومات فراہم کی تو معلوم ہوا کہ وہ سخت ترین بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام فوراً اس بوڑھی خاتون کے گھر کو جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ جب اس نے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کو دیکھا، پیارے آقا کے اخلاق کریمہ کو دیکھا، حضور نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ خاتون ہے جو مجھ پر روزانہ کچرا پھینکتی ہے، اپنے گھر کا سارا کوڑا کچرا لا کر ڈالتی ہے۔ حضور نے یہ خیال نہیں فرمایا بلکہ ساری قیامت تک کی انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو کرنے دے، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اسلامی تعلیمات کو اپناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو اور اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنے اخلاق ایسے سنوارو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے قدموں میں آ جائیں، تمہاری اخلاق کو دیکھ کر وہ تمہارے قائل ہو جائیں، تم سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام اس بوڑھی خاتون کے پاس جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ جب اس نے حضور کے ان اخلاق کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور قدموں میں گرتی ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، حضور سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہے، بیمار کے پاس جانے سے، اس کی عیادت کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگ جائے گی تو وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں کئی ایسے مسلمان حضرات موجود ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر گھر سے کسی کام سے باہر نکلیں اور راستے میں بلی آڑے آ جائے، بلی راستہ کاٹ دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، واپس جانے میں
بھلائی ہے، اب ہمارا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں اگر ان کے گھر پر آ کر کوا بیٹھ جائے تو اسے یہ کہہ کر اڑایا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کیوں مہمانوں کو بلا رہا ہے، کسی اور کے گھر پر جا کر مہمانوں کو بلا۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں سے آگ لے جائی جائے یا خینچی کو بجایا جائے یا دروازے کی زنجیر کو ہلایا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کا سبب ہے، یہ کام کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ تمام وہ باطل عقیدے ہیں جو کبھی دور جاہلیت میں مشرکین کے پاس ہوا کرتے تھے، مشرکین ان عقیدوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عقیدے رچ بس گئے ہیں اور ایسے بس گئے ہیں کہ ان کی جڑیں بھی مضبوط ہو چکی ہے۔ اور آج کئی ایسے مسلمان بھی ہیں، آپ حضرات خود دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی ذات پر تو یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر تو بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو کالے تاگے پر بھروسہ ہے، اگر بھروسہ ہے تو انہیں اپنے پیروں میں تاگا باندھنے پر بھروسہ ہے، ہاتھوں میں تاگا باندھنے پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اچھی صورت عطا فرمائی ہے، اچھی شکل عطا فرمائی ہے، اس کو ہم نے اچھا بہترین بنایا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھوں میں تاگا نہیں باندھا جائے گا، پیروں میں تاگا نہیں باندھا جائے گا تو اس سے نظر لگ جائے گی، ہمارے کام خراب ہو جائیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کالے تاگے پر ایمان رکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اسے نظر نہیں لگے گی تو یقین جانے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی ذات پر وہ یقین کامل نہیں رکھتا۔ ذرا غور فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کو ایک ایسے ناپاک نطفے سے، خطرے سے پیدا کیا جسے انسان ناپسندیدہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کریمیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس ناپاک خطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اچھی شکل و صورت بھی اسے عطا فرماتا ہے، اچھا جسم بھی، حیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہم خود یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل میں پڑھ چکے ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ مولا میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، مرنے جینے پر ایمان لایا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ مولا تو ہی ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر اس طرح کا یقین کامل رکھ لیتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی درخت پہ سے، اگر کسی جھاڑ پر سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیڈر بنایا ہے، تو کیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا ایسے ہی کوئی بھی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کر دیں گے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا حادثہ بھی ہوتا ہے تو یقین جانیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پوشیدہ راز اس میں ضرور ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا حادثہ ہو جاتا ہے تو قرآن مجید ہم سے فرما رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت ما اصابک من مصیبت، کہ جب تم پر کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آتی ہے، خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ لیکن
آج ہماری کیفیتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی برا حادثہ ہو جاتا ہے یا گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم کسی دوسرے انسان پر شک کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا، فلاں نے ہمارے گھر کے سامنے لا کر نیبوؤں کو ڈال دیا ہے، فلاں نے بھلاوے لا کر ڈال دیے ہیں، فلاں نے فلاں معاملہ ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ بجائے اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے کے، اپنی بدعمالیوں پر نظر ڈالنے کے، ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دوسروں پر نکتہ چینی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کس طریقے کے اعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال خدا کو راضی کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس کے حبیب کو خوش کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہے؟ اگر یہ تمام چیزوں کے مطابق ہوں گے، اس کے بعد بھی اگر مصیبت آئے گی تو پھر ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تم خوف کی وجہ سے تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، تمہارے جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے کاروباروں کا نقصان کر کے، تمہارے گھروں میں لوگوں کو بیمار کرتے ہوئے ہر لحاظ سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اس کے بعد خوشخبری بھی عطا کی جا رہی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو حاضرین کرام، اگر بد اعمالیاں نہیں ہیں، اچھے اعمال ہے، خدا کو راضی کرنے والے اعمال ہے، اس کے باوجود بھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور قرآن مجید میں جس طرح اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نفس پر، ہر جان پر اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جتنی وہ برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اتنی ہی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ اور جب مصیبت کے نازل ہونے پر بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ راضی ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دین دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں ہوتے اسے فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں آپ سماعت فرما لیں کہ بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو چہار شنبے کے دن کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ حاضرین کرام، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اگر ہم شریعت پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نہ چہار شنبے کا دن منحوس ہے، نہ کوئی دن کا، نہ کوئی ہفتے کا کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا ہے۔ اللہ ہر لمحے میں اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر بندہ کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اگر کوئی زمانے کو برا کہتا ہے تو حدیث قدسی میں پیارے آقا نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص زمانے کو برا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانہ تو میں ہی ہوں اور بندہ مجھے ہی برا کہتا ہے۔ اور پھر آپ یاد رکھیں کہ چہار شنبے کے دن کی فضیلتیں ایسی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ ہر کام موقوف ہے چہار شنبے کے دن پر، اور جو کام بھی چہار شنبے کے دن شروع کیا جاتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور مکمل فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حیدرآباد دکن کی جو عظیم الشان اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ جب وہاں کے طلباء کو رمضان کی چھٹیاں دے دی جاتی ہے اور ماہ شوال میں جب تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، پھر سے جب مدرسے کا آغاز ہوتا ہے تو تعلیم کا آغاز چہار شنبے کے دن سے کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا آغاز چہار شنبے کے دن سے کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو کام بھی چہار شنبے کے دن شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان اور یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال چہار شنبے کے دن ہو جائے تو ہم اسے بڑا منحوس سمجھتے ہیں، پیر کے دن انتقال ہو جائے تو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب کے معاملات میں بھی ہماری حالتیں یہ ہیں کہ پیر کے دن زیارت کرنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ تصورات ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر پیر کے دن زیارت کی جائے گی تو خبر پھر کہہ کر بلاتی ہے، چہار شنبے کے دن کی جائے گی تو خاندان میں کئی لوگوں کا انتقال ہو جائے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ تمام باطل عقیدے ہیں، اس کا اسلامی تعلیمات سے
سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے، جو زندگی سنوارنے کا ڈھنگ اسلام میں بتلایا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں کہ آج جمعہ کے موقع پر مسجد میں بیٹھنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، لیکن یہی معاملہ اگر فجر کے ساتھ لے لیا جائے، یہی کیفیت فجر میں دیکھی جائے تو سوائے ایک صف یا دو صف کے مسلمان نظر نہیں آتے۔ اگر ناچ گانے کا معاملہ ہوگا تو پھر وہاں پر کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی بڑے شوق کے ساتھ جاتا ہے، اپنا وقت برباد کر کے جاتا ہے، اپنا کاروبار برباد کر کے جاتا ہے اور اپنی محنت کی کمائی کو حرام میں ڈالنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن مؤذن رسول 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف کہہ کر بلاتا ہے، تو ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، ہم مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حاضرین کرام، اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر مصیبتیں یقیناً آئیں گی، پریشانیاں یقیناً آئیں گی اور بیماریاں یقیناً آئیں گی۔ اگر کوئی قرضوں میں مبتلا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، قرضوں سے اسے نجات مل جائے، بیماریوں سے اسے نجات مل جائے، تو احادیث مبارکہ میں بتلا دیا گیا کہ جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ اگر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر قرضوں میں مبتلا ہے، اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کے بوجھ کو جلد سے جلد ختم فرما دے گا۔ تو فجر کی نماز کے بعد 500 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے ہمارے زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، مال میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اولاد کی زندگیوں میں بھی برکت ہوگی۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اور سب سے پہلا کام نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے اور وظائف کا اہتمام کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو فوراً اسے کسی عامل کے پاس ہم لے کر چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس دعا پڑھوانے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن باپ اتنا قابل نہیں کہ بچے پر کچھ دعائیں پڑھ کر دم کر سکیں، ماں اتنے قابل نہیں کہ بچے پر دعائیں پڑھ کر دم کر سکیں۔ حاضرین کرام، آج ہمارے گھروں کی حالات یہ ہے، اسلامی تعلیمات سے آج ہم اتنے دور ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بتلا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھتے ہی 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو شام ہونے تک اس پر کسی قسم کے کوئی مصائب نازل نہیں ہوں گے، کسی قسم کے حادثے میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایڑی چوٹی کی طاقت لگا کر بھی اس پر جادو کا اثر کرنے کی کوشش کرے گا تو جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی قیمتی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اپنے خزانوں میں سے ایسی قیمتی خزانوں کے کچھ نمونے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ عامل کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کر اپنی باتیں بیان کریں، اپنے گھریلو حالات بیان کریں۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ کسی کے رشتے کے سلسلے میں، ایک لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں کسی گھر میں بات چلتی ہے اور لڑکے کی فوٹو جب لڑکی والوں کے پاس آتی ہے تو وہ لڑکی والے کسی ایک عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے اس کے متعلق دریافت کرنے لگتے ہیں۔ تو عالم صاحب نے کا کہنا ہے کہ لڑکے کا نام ایس سے شروع ہوگا یا ایم سے شروع ہوگا یا ڈی سے شروع ہوگا تو زندگی میں برکت ہوگی، ورنہ ساری زندگی لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی تعلیمات ہے؟
کون اس کو اس طریقے کا علم کس نے عطا کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں حالت کیا ہو گئی ہے، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے کہ خواتین عاملوں کے پاس جا کر رشتوں کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں، جبکہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتلا دیا ہے، استخارہ کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کا آغاز کرو تو استخارہ کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ مشورے میں بھلائی ہے، مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے۔ ایسے عامل کے پاس جاتے ہیں جس کا خود ایمان مضبوط نہیں ہے، جس کو خود اسلامی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہے، حضور کی سنتوں سے واقف نہیں ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ سنتوں کا پابند ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، منہ میں گٹکا ڈالتا ہے اور زردے کا پان کھاتے ہوئے وہ حضور کی حدیثیں بیان کرنے لگتا ہے، اور ہم ایسوں کے پاس جا کر اپنے زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، جب بھی ایک حدیث پاک لکھنے کا موقع آتا تو فوراً جا کر غسل کیا کرتے، اچھے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے، 2 رکعات نماز ادا کرتے، اس کے بعد آ کر ایک حدیث پاک لکھا کرتے۔ اور بخاری شریف میں جتنی بھی احادیث مبارکہ موجود ہے، جتنی بھی احادیث لکھی ہوئی ہے، ہر حدیث پاک لکھنے کے وقت میں آپ کا یہی عمل مبارک رہا ہے۔ تو ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب حضور کی احادیث مبارکہ بیان کی جائے تو اچھی طرح پاک صاف ہو کر، اچھی طرح اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے، اچھے کپڑے پہن کر اچھے انداز میں حضور کی حدیث پاک کو بیان کیا جائے۔ تو یہ تعلیمات بزرگان دین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ جائیں گے، نہ وہ سنت کے مطابق اپنی داڑھی رکھتا ہے، نہ لباس پہنتا ہے، نہ اپنا چہرہ رکھتا ہے، نہ زندگی اپنی شریعت کے مطابق گزارتا ہے، ایسوں کے پاس جا کر اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات پوچھیں گے تو یقیناً وہ پہلے سے خود گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر کر رکھ دے گا، آپ کے ایمان کو بھی خراب کر کر رکھ دے گا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اور میں نے گزشتہ یہ حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور کے پاس آ کر ایک صحابی رسول نے نصیحت کرنے کی درخواست پیش کی تو آقا نے فرمایا کہ پڑھنے والے بنو، دوسرا فرمایا کہ پڑھانے والے بنو، یا تیسرا سننے والے بنو، چوتھے نہ بنو، چوتھے یعنی جاہل نہ بنو۔ تو حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم خیر امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی ہو، برائیوں سے روکنے والی ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں کم سے کم ہمارے پاس اتنی تو نالج ہونی چاہیے، اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ اسلام میں کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور کن کن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا بننا چاہیے، خود اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بننا چاہیے، اور پھر جا کر ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خود اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اندر خامیاں رکھیں گے اور دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ حضرت میرا بیٹا گوڑ بڑے شوق سے کھاتا ہے اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں، تعداد میں کھاتا ہے، آپ اسے نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور 3 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ خاتون 3 دن کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کے بچے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا اتنی تعداد میں گوڑ مت کھایا کرو، اتنا زیادہ گوڑ کھانا صحت کے لیے درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ بات آپ 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یہ نصیحت 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، اور یہ بات آج 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ میں خود بھی گوڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، اگر میں اس وقت نصیحت کرتا تو تمہارے بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے پہلے میں نے
اسے چھوڑا, اس پر چھوڑنے کا عمل کیا, اب بعد میں نصیحت کر رہا ہوں, تو یقیناً تمہارے بچے پر اس کا اثر ہو جائے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو غفلتیں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں, اس کے بعد پھر بچوں کی اصلاح کریں گے تو یقیناً ان کے اندر بھی بدلاؤ آ سکتا ہے, ان کی زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے. اگر باپ نمازی نہیں اور بچے کو کہتا ہے کہ جا کے نماز پڑھ, تو بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. باپ گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور بچے سے کہتا ہے کہ تو اچھی اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ پیش آ, تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اور بزرگوں نے اس کی مثال ایسی بیان فرما دی کہ اس شخص کی مثال جو خود برائیوں میں مبتلا ہے, بے حیائیوں میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح ہو جائے, اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ چراغ میں تیل ڈالنے کے بجائے اس میں پانی ڈال کر روشنی کی امید کرتا ہے. تو چراغ میں پانی ڈالنے سے نہ روشنی ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اس لیے حاضرین کرام, ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کی کوئی بھی برائیاں موجود ہے, اگر ہم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور خصوصاً سفر کی جو 13 تاریخ کو 13 تیزی کے نام پر جو زیادتیاں کی جاتی ہیں, اور خصوصاً اس میں ہماری مائیں اور بہنیں بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, اگر حصہ لینا ہے تو بچوں کو اچھے تعلیم سکھانے میں حصہ لیا جائے, حضور کی محبت سکھانے میں حصہ لیا جائے, بزرگان دین کے واقعات سنانے میں حصہ لیا جائے. لیکن ہماری مائیں بہنیں اس معاملے میں بڑی آگے بڑھی ہوئی ہیں. جب 13 تیزی کا موقع آتا ہے تو بڑی زیادتیاں اس میں کی جاتی ہے. اور پھر اگر ہم اپنی مائیں بہنوں پر نظر ڈالیں گے تو سب سے پہلے بچوں کے ہاتھوں میں کالے تاگے باندھتے ہوئے خواتین ہی نظر آتی ہے. پکڑ پکڑ کر بچوں کو باندھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی. تو یاد رکھیں کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر چھوٹے بچوں کو اس طرح کی نیت سوچ رکھتے ہوئے, خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کالے تاگے باندھتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا, یہ اچھا نظر آئے گا, تو پھر آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ کالے تاگے باندھنے سے نظر نہیں لگے گی, بد نظری نہیں ہوگی, بچے کی طبیعت نہیں بگڑے گی, اس طرح کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. تو ہمیں چاہیے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں. بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے سامنے رکھے ہیں ان طریقوں پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.